آپ یقیناً اس چیز کا شکار ہوں گے کہ آپ کسی کام پر فوکس نہیں کر پا رہے، آپ کی توجہ کام سے بار بار ہٹتی ہے، آپ کام کرتے ہوئے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام کی انجام دہی میں سب سے اہم پہلو ہی توجہ کا ہے، کیونکہ فوکس کیے بغیر کام ہو تو سکتا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اور میرے خیال سے تو توجہ مرکوز رکھنا، فوکس رکھنا اٹ سیلف بہت بڑا کام ہے، بلکہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے جتنا بھی مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کام اس کام پر توجہ مرکوز رکھنا ہے۔ آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ اس میں کیا مشکل کام ہے، بس خود کو یہی تو بتانا ہے کہ ساری توجہ اس کام پر رہنی چاہیے اور بس ویسے ہو جائے گا۔ یہ بظاہر تو شاید سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن یہ اتنی بھی سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی پیچیدہ بات ہے، کیونکہ انسانی ذہن اس طرح کام نہیں کرتا۔ اس میں کوئی بٹن نہیں لگا ہوا کہ آپ نے وہ دبایا اور ایک دم سے اس کا دھیان، اس کی توجہ تبدیل ہو گئی اور اس کے مطابق کام کرنے لگ گیا۔ اگر تو ایک ہی خیال ہے ذہن میں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ذہن میں خیالات کی بھرمار ہے تو پھر کسی ایک پر فوکس کرنا بہت بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ انسانی ذہن اصل میں ایک طرح سے آٹومیشن پہ ہوتا ہے، خود کار طریقے سے چلتا ہے۔ آپ جس طرح کا مواد جتنا اس میں انڈیل رہے ہیں وہ اتنے حصے پر قابض ہو جائے گا۔ اب دماغ چونکہ آٹومیشن پر ہے، وہ پھر اس مواد کے مطابق ہی چلے گا۔ یعنی ہم اس چیز کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے دماغ میں کیسا مواد انڈیلنا ہے، لیکن وہ مواد انڈیلنے کے بعد یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ مواد کے مطابق نہ چلے، بلکہ جو خیال، جو مواد بڑھتا جائے گا، دماغ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ مزید اسی قسم کا مواد ہی اسے مہیا کیا جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں تو اسی سے سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح سوشل میڈیا ایپس پر جو چیزیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں اسی طرح کا کانٹینٹ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، بالکل ویسے ہی ذہن بھی کام کرتا ہے۔ بلکہ سوشل میڈیا کا یہ الگوریدم میرے خیال سے سیٹ ہی انسان کے دماغ کی ورکنگ کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ آپ جو خیال کنزیوم کر رہے ہیں وہی خیال مزید جنریٹ بھی ہوگا، اور اس طرح انسان اس خیال میں آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ انسانی ذہن کو مواد مہیا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہماری آنکھیں ہیں۔ ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہ چیز اپنے نقوش ہمارے ذہن پر چھوڑتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پورا ذہن کیپچر کر لیتی ہے، اور اس طرح ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ اپنی روٹین سے تنگ بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیسی عجیب بات ہے نا کہ آپ تنگ بھی ہیں لیکن آپ اسی روٹین سے باہر بھی نہیں نکل پا رہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جب ذہن پر کوئی چیز زیادہ وقت چھائی رہے تو ہمارے باڈی مسلز اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عادتیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دماغ پر قبضہ کر کے کسی نشے کی طرح ہمارے جسم کی ضرورت بن جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ذہن میں خیالات کی بھرمار ہے۔ پہلے بھی چلو ذہن کو ڈی فوکس کرنے کے لوازمات موجود تھے، لیکن اب ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے دور میں ہمارا دماغ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ایک دن میں ہزاروں منظر ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ہزار طرح کی صورتحال سے ہمارا ذہن دوچار ہے۔ یعنی ہمارا ذہن یہاں لاہور بیٹھے ہوئے امریکہ کے ٹائم سکوائر پر ہونے والی ایکٹیویٹی ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ بظاہر یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ کیا بات ہے، ہم یہاں بیٹھے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اپنی شناخت اس سب میں گم ہو رہی ہے۔ ہمارا اپنا خیال جو صرف میرا خیال تھا وہ نہیں رہا۔ ہزاروں میل دور کسی رئیس زادے کی زندگی دیکھ کر اندرون لاہور کی تنگ گلیوں میں بیٹھا نوجوان اپنی قسمت کو کوس رہا ہے، حالانکہ اس سے اس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ دیگر بہت سے مسائل کے ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا دماغ، ہمارا خیال سکیٹرڈ ہو گیا، اور خیال جب بکھر جائیں تو انسان توجہ سے، فوکس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے ہم سوشل میڈیا پر ہونے والی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب ریلز اور شارٹس اگر 1 گھنٹہ بھی ہم دیکھیں تو کم از کم 100 طرح کی مختلف ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے میں آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں، اگلے ہی لمحے آپ پنڈی بھٹیاں آ جاتے ہیں، کبھی شادیانے بجتے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کسی حادثے میں لوگوں کے مر جانے کی خبر آ جاتی ہے۔ اب 1 گھنٹے میں ہمارا ذہن درجنوں قسم کے ایموشن سے گزرتا ہے، اور جب ایک ساتھ ہم ڈیفرنٹ ایموشنز کنزیوم کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اپنا کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر جس کام کا ہم نے ارادہ کیا تھا وہ کام تک ہمیں یاد نہیں رہتا، وہ ہمارے دماغ کی لسٹ میں چونکہ 101ویں نمبر پر چلا جاتا ہے، اور اس طرح ہم کبھی تو وہ کام شروع کر ہی نہیں پاتے، اور کبھی کر پائیں تو اس پر فوکس نہیں کر پاتے۔ اس کو ہم ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نماز کے دوران خیال دنیا کی طرف ہی رہتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن خیال ٹھہرتا نہیں ہے۔ اب کوشش کے باوجود خیال کنٹرول میں کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ آپ 24 گھنٹوں میں جائے نماز پر صرف 1 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، اب باقی 23 گھنٹے آپ کے ذہن میں نماز کا خیال تک نہیں ہوتا۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ڈرامہ دیکھتے ہوئے اٹھیں اور نماز پڑھنے لگ جائیں اور پھر نماز میں خیال کو کنٹرول کر سکیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی چیز پر فوکس تب ہی ممکن ہے کہ جب خیال سکیٹر نہ ہو، بکھر نہ جائے۔
ہمارا ذہن کوئی اور منظر، کوئی اور واقعہ ایکسپیرینس نہ کرے، لیکن ہم سوشل میڈیا کے مارے دن میں 10 گھنٹے یوز کرنے والے اور ہزاروں منظر دیکھنے والے کیسے فوکس کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن سی چیز ہے۔ دوسرا خیال پہلے خیال کو کمزور کر دیتا ہے، تو جب سینکڑوں خیال ذہن سے گزریں گے تو پھر سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ ایکٹیویٹی ہم اڈلٹس کے ذہنوں کو تباہ کر رہی ہے تو پھر بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو 1.5-2 سال کے بچوں کو ہم موبائل پکڑا کر اور خود ان سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ ایک بچے کے ذہن سے ایک دن میں سینکڑوں منظر گزرے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ یہ بہت الارمنگ چیز ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں کو اس صورتحال سے ہر صورت بچانا ہوگا، ورنہ ہم تباہی سے بچ نہیں پائیں گے۔